شاہد صاحب یہ بتائیں کہ کنفیوژن پہ بہت بات ہو گئی, آپ کو بھی میں سن رہا تھا, بہت لوگ آپ کی بات کر رہے ہیں. بظاہر آپ ایک پوزیشن لے رہے ہیں, پارٹی کے کچھ رہنما کچھ اور پوزیشن لے رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی کچھ اور پوزیشن ہے, مریم صاحبہ کی کچھ اور پوزیشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ اصولوں کی سیاست ہوتی ہے, مزاحمت کی مفاہمت کی سیاست نہیں ہوتی. لیکن کنفیوژن ہے, دکھ رہی ہے, تسلیم کریں نہ کریں. نقصان ہو رہا ہے پارٹی کو, یا اگلے الیکشن میں نقصان مزید ہو سکتا ہے اگر وہی سٹانس رہا جو اس وقت ہے؟ دیکھیں, اگر آئین کے سٹانس میں نقصان ہوتا ہے تو آئین کے مطابق نقصان بھی اٹھا لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا ایک بڑا واضح فیصلہ ہے اور وہ اصول کا فیصلہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے, سارے ادارے آئینی حدود میں رہیں, الیکشن چوری نہ ہو. یہ ہم ساری بات کر رہے ہیں. اس سے میں نہیں سمجھتا کہ جماعت کے اندر یا جماعت کے باہر کوئی شخص اس بات سے اختلاف کر سکتا ہے. یہ ہم ٹی وی پر روز سنتے ہیں جی وہ بیانیے ہو گئے جی. میں نے کوئی ایسا فرق جماعت کے اندر نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہو یہ کہتا ہو جی کہ مجھے یہ بات قبول نہیں ہے. باقی دیگر باتوں پر رائے ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے, وہ بیان کر دیتا ہے. آپ مجھ سے بھی سوال پوچھیں گے, میں اپنی طرح سے بیان کر دوں گا, شہباز صاحب اپنی طرح سے بیان کر دیں گے, دیگر لوگ اپنی طرح سے بیان کر دیں گے. لیکن جو بنیادی بات ہے, جو موقف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, وہ آئین کا راستہ ہے. اس کے علاوہ ملک کے مسائل کا کوئی حل ممکن نہیں ہے. اگر ہم آئین سے ہٹ کر کوئی راستہ ڈھونڈیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ ملک کا فائدہ ہے نہ جماعت کا فائدہ ہے. آئین سے ہٹ کر کون ڈھونڈ رہا ہے؟ کوئی نہیں ڈھونڈ رہا ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں نا کہ راستہ میرے لیے بڑا کلیئر ہے, اسی پر سب اتفاق کرتے ہیں. تو ہم سے آپ بھی کہتے ہیں جی وہ دو بیانیے ہو گئے, تو دوسرا بیانیہ ہے کیا؟ میں ذرا دکھاتا ہوں آپ کی پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب دوبارہ آپ نے کہا دوسرا بیانیہ کیا ہے, تو میں ذرا دوبارہ سنواتا ہوں. جی سنائیے گا جی, کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این کے لیڈرز؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کو جلد سے جلد ریپ اپ کر لینا چاہیے, ایک بیانیہ بنا لینا چاہیے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ ڈیبیٹ اپنی پارٹی میں کسی کنکلوژن کے اوپر پہنچانی چاہیے اور جلد پہنچانی چاہیے, تاکہ ہمارا ورکر جو ہے, ہمارا ووٹر جو ہے, اس کے ذہن میں کلیئرٹی آئے. اگر لیک آف کلیئرٹی ہے پی ایم ایل این کے پوائنٹ آف ویو سے عوام میں یا سپورٹرز میں, تو بالکل وہ ہمیں ایڈمٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کا حل بھی تلاش کرنا چاہیے. سر میں آپ کی بات تو مان لوں, میں ان باقی لیڈرز کا کیا کروں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ابہام عوام میں قائم کر دیا گیا ہے میڈیا کے ذریعے کہ 2 بیانیے ہیں, 4 بیانیے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. یہ سب اشخاص جو بول رہے ہیں, یہ ہمارا کام ہے کہ عوام کو جا کر بتائیں. سر لیکن میڈیا تو نہیں کر سکتا نا یہ سارا کچھ. آپ کی پارٹی یہ ریئلائز کر رہی ہے کہ ہمیں ایک پوزیشن لینی پڑے گی. اگر چلے میڈیا نے بھی کر دیا ہے, تو آپ کی پارٹی میں کوئی اسٹریٹجی ہے جو اس کو ون لائنر بنا دے؟ ہماری مشاورت ہمیشہ رہتی ہے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمیشہ یہ بات ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے. سر بٹ شہباز صاحب نے جو انٹرویو دیا اس پر تو آپ نے بھی ایک پوزیشن لی, ان کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے. مطلب نہیں, میں معذرت سے کہتا ہوں, دیکھیں اس بات کو میں نے بات جو کہی میں ریپیٹ کر دوں. جی. سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مارچ جو 2018 میں الیکشن ہوئے, اگر ہماری اسٹریٹجی فرق ہوتی تو ہم کامیاب ہو جاتے. میں نے کہا جی وزیر اعظم میں تھا 31 مئی تک, ہم الیکشن میں گئے, اس کے فوراً بعد 7 ہفتے بعد الیکشن ہوئے. ہماری اسٹریٹجی الیکشن کی اسٹریٹجی تھی, ہم اپنے موقف پہ قائم تھے. مجھے کسی اور اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے. شہباز صاحب پارٹی کے صدر ہیں, اگر انہوں نے بنائی ہو تو آپ کو نہیں پتا تھا؟ ان کو کم از کم مجھے علم نہیں تھا. اچھا. تو میں نے کہا میں اپنی جگہ پہ, میرے دوست بھی ہیں, لیڈر بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, میں اپنی جگہ ان سے پوچھ لوں گا کہ وہ کون سی اسٹریٹجی تھی. اس کو ہر ٹی وی چینل پر بیان کیا گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو ٹی وی پر بات کی جاتی ہے وہ آپ کے سوال کا جواب ہوتا ہے. آپ شہباز صاحب سے سمپل سوال کر سکتے ہیں کہ یا کسی بھی جو اشخاص ٹی وی پہ آتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ الیکشن چوری نہ ہو؟ کیا وہ چاہتی ہے کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرے؟ مجھے تو یہی موقف ہے جو مسلم لیگ نون کا نظر آتا ہے کہ آج ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے. سر لیکن وہ 2 باتیں نا, ایک تو آپ کے علم میں ایک کالم بھی چھپا تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر شہباز صاحب یا پی ایم ایل این مان جاتی تو شاید شہباز صاحب جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم ہوتے, یا آپ دوبارہ بن جاتے, یا پی ایم ایل این کے لیے کوئی راستہ اور کھل جاتا. پھر اس کے بعد شہباز صاحب خود انٹرویو میں کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہماری اسٹریٹجی اچھی ہوتی تو ہم جیت جاتے. آپ کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم تھا, پارٹی کو اس وقت ظاہر ہے جو سینئر لیڈرز ہیں ان میں سے آپ ایک ہیں,
آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ پتہ ہی نہیں ہے وہ اسٹریٹجی کیا تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں کنفیوژن یا رفٹ یا ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو تو ہے کہ آپ کو ایک چیز پتا تھی، شہباز صاحب کو دوسری چیز پتا تھی، اور دونوں اپنے اپنے راستے پہ جا رہے تھے اور حاصل کچھ نہ کر سکتے. یہ ایک پروگرام میں کہا گیا نا، تو میں نے کہا کہ مجھے اس اسٹریٹجی کا علم نہیں ہے جس کو شہباز صاحب بیان کر رہے ہیں. سر آپ نے جو بات وہ کی، پارٹی کے صدر ہیں، اسٹریٹجی ان کے پاس ہی ہوتی ہے. ٹھیک، آپ نے جو بات کی ذرا میں وہ بھی سنواتے ہیں جی. شہباز شریف صاحب کے انٹرویو کے بعد شاہد خاقان صاحب نے کیا بات کی، سنوائیے. وہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کو بات بڑی ناپ تول کر سوچ سمجھ کر کہ ابہام پیدا نہ ہو. انہوں نے ناپ تول کے بات نہیں کی؟ نہیں، ان کی رائے ہے، جو بھی بات بھی وہ کریں گے. اگر ابہام بات سے پیدا ہو جائے، آپ سوال روز کریں، تو پھر یقیناً اس بات کی کلیریفیکیشن کرنی پڑتی ہے. ٹھیک سر، آپ نے تو کہا کہ ابہام پیدا ہو جائے اس کی کلیریفیکیشن کرنی پڑتی ہے، پھر ابھی آپ نے اس کا جواب بھی دیا. ہم کلیریفائی کر رہے ہیں نا، یہ بالکل سامنے آپ کی، یہ کاشف بھائی صاحب کا پروگرام تھا. جی جی جی. تو میں نے یہی کہا کہ اس انٹرویو میں جو سوالات اور جوابات ہوئے اس سے ابہام پیدا ہوا، جو آپ بھی مجھ سے سوال کر رہے ہیں، تو ہم کلیریفائی کر رہے ہیں، اتنی بات ہے. بالکل ٹھیک سر. لیکن جب شہباز صاحب نے انٹرویو دیا، آپ نے ایک پوزیشن لی، اس کے بعد آپ نے کلیئر کیا اس انٹرویو میں، آپ نے کہا کہ جی ایک سوال کیا جاتا ہے، کس کانٹیکس میں بات کی جاتی ہے ساری. آپ نے ابھی بھی کلیئر کیا، آپ نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا اگر کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی تھی، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، ہم تو اس ٹریک پہ تھے جو ٹریک تھا الیکشن سے پہلے، جو ایک اسٹریٹجی تھی. جو اسٹریٹجی تھی وہ پوری طرح الیکشن لڑا، الیکشن چوری ہوا، اور آج ملک کے حالات دیکھ لیں سر. آپ یہ 7 ہفتے میں یہ ہوا. ٹھیک، اس کے علاوہ اگر اسٹریٹجی جس پر ہم کام کر رہے تھے یا نہیں کر سکے، اس کا مجھے آپ کو علم نہیں ہے. آپ نے محمد زبیر صاحب کا بھی کہا کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ انہوں نے یہ کس طرح کہہ دیا کہ نیریٹو میں کنفیوژن ہے. اس کے بعد رانا تنویر صاحب نے آپ کے بیان پہ کیا کہا، ذرا وہ بھی سنواتے ہیں ناظرین کو. میں سمجھتا ہوں شاہد خاقان کو مشورہ، میں تو پارٹی اس میں نہیں ٹی وی پہ کہنا چاہتا. میں نے ان کو پرائیویٹ طور پہ بھی کہا کہ آپ ٹی وی پہ مت جایا کریں. اتنا زیادہ آپ جاتے ہیں کہ آپ سارا دن ادھر ادھر کی بات کرتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کا بات کر دیتے، کبھی کچھ کر دیتے. شاہد صاحب کو کدھر سے خواب آیا؟ شہباز صاحب از اے پریزیڈنٹ آف PMLN، اینڈ اگر بات کرنی ہے ان سے تو ہم پارٹی کے اندر رہ کے. یہی تو رانا صاحب ہم بھی نقطہ اٹھا رہے ہیں. میں تو شاید صاحب آپ کی بات مان لوں، لیکن رانا تنویر صاحب سینئر میں ان کی بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. کیا آپ کو ٹی وی میں کہتے ہیں یہ پارٹی کے اندر بات ہونی چاہیے. اگر رانا تنویر صاحب کو ابہام ہے تو پارٹی کے اندر ہی بات کرنی چاہیے. انہوں نے ٹی وی پر کر دی ہے، میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں سر. لیکن مجھے ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ کیا کہتا ہے، بات بڑی واضح ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ پارٹی کا موقف کیا ہے، پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے. پارٹی کا واحد موقف ہے کہ ملک کا نظام آئین کے مطابق چلے. آئین شکنی ہمارا فرض ہے کہ ہم آئین کا دفاع کریں. ملک میں ہر ادارہ آئینی حدود میں رہ کر کام کرے، الیکشن چوری نہ ہو. یہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ کہیں، موقف کہیں، رائے کہیں. سر میں نے اگری کر لیا، اس پر مکمل اتفاق ہے. دیکھیں آپ کا جو اس سے پچھلا انٹرویو میں نے دکھایا آپ کو، اس میں آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو کو کلیئر کیا. میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا رہے ہیں میری یہ رائے ہے، لیکن رانا صاحب رات کو پھر کہہ دیتے ہیں کہ شاہد صاحب انٹرویوز دینا بند کر دیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب پارٹی میں اور پارٹی کے، میں آف دی ریکارڈ نام نہیں لے سکتا کیونکہ کل نہیں، میں آف دی ریکارڈ اس لیے کئی پارٹی کے آپ کے لوگ کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ یہ کنفیوژن ہے. سینئر لیڈرشپ میں بھی کنفیوژن ہے، ہم میں بھی کنفیوژن ہے. میں نے کہا ہے جس کو کنفیوژن ہے پارٹی کے صدر سے پوچھ لیں، پارٹی کے سینئر نائب صدر سے پوچھ لیں، پارٹی کے جنرل سیکرٹری سے پوچھ لیں. کنفیوژن اگر ہے تو یہی طریقہ ہوتا ہے نا، پارٹی کے اندر بات کر لیں کہ آپ کو کیا کنفیوژن ہے. پارٹی میں بات نہیں کرتے، ہم نے تو نہیں سنا. ہر روز میٹنگ ہوتی ہے، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، پارٹی کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں. جس کو کنفیوژن ہے، بات یہ فطری بات ہے کہ ایک پارٹی کے اندر بڑی کمپلیکسٹی ہوتی ہے. اس میں اگر کوئی بات کسی کو سمجھ نہ آئے وہ پوچھتا ہے. میں خود پوچھتا ہوں کہ بھئی اس پہ ہمارا کیا موقف ہے. سر آپ نے جب سے یہ بات کی شہباز شریف صاحب کے انٹرویو والی، اس کے بعد پارٹی میں آپ سے کسی نے پوچھا یا بات کی کہ آپ نے کیوں کہا یا نہیں؟ بالکل مجھ سے پوچھنا چاہیے، لیکن ٹی وی پہ آگے کہہ دیا. اگر کسی کو ابہام ہے، کسی کو میری بات سے کوئی ناراضگی ہے تو یہ ان کا حق ہے کہ پوچھیں. ٹی وی پر پوچھ لیں، کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے ٹی وی پر پوچھ لیں، میں نے جواب دے دیا. آپ نے تو کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا اس کی کوئی بات نہیں. انہوں نے رائے کا اظہار ٹی وی پر کر دیا. غلط رائے نہیں، غلط ان کی رائے ہے، غلط ہے صحیح ہے ان کی رائے، ان کو حق ہے بیان کرنے کا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے خود کہا کہ یہ باتیں جماعت کے اندر ہونی چاہیے. بات کے کسی کو ابہام ہو جماعت کے اندر پوچھ لے.
जमात के अंदर। वो तो आपको ही कह रहे हैं सर कि आपको जमात के अंदर करनी चाहिए थी, टीवी मैं बिल्कुल, मैं भी उनसे भी यही कह रहा हूँ, उन्हें भी पार्टी के अंदर करनी चाहिए थी। सर आप टीवी पर कह दिया, मैं हर बात का एहतराम करता हूँ। यही वो कंफ्यूजन है सर जिसकी तरफ हम इशारा करते हैं कि पार्टी के लोग आधे कुछ और बात करते हैं, आधे कुछ और बात करते हैं, जिसकी वजह से PMLN का एक बयान पार्टी के अंदर बयानिया एक है, मैंने वजाहत कर दी है, आप पूछ लिया करें ना, मैंने बयानिया आपको बता दिया, हर आदमी से पूछ लिया करें कि भाई इससे आप इत्तेफाक करते हैं। सर आप भी एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की बात करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। या मतलब आप कहते हैं ना एक डायलॉग हो इस मुल्क में, मैं सिर्फ ट्रूथ की बात करता हूँ। अच्छा, ट्रूथ की बात, सिर्फ ट्रूथ की, रिकंसिलिएशन छोड़ दें, वो मुश्किल मरला। पहले कहते रहे ना कि जी बैठना पड़ेगा। ट्रूथ की बात करता हूँ कि मुल्क का तारीख दुरुस्त कर दें कि मुल्क में होता क्या रहा है, ये जरूरी है, ये ममालिक के लिए जरूरी होता है, वरना वो उन्हीं गलतियों को फिर से रिपीट करते हैं। सर ये जो अभी लास्ट इलेक्शन, बाई इलेक्शन में डिफीट और कश्मीर में डिफीट है, हाउ डू यू सी इट? इलेक्शन में शिकस्त हार होती रहती है, लेकिन जिस बाई इलेक्शन में जनरल इलेक्शन से ज्यादा वोट पड़े, इबहाम पैदा होता है, मेरी नजर में कुछ इबहाम है। लेकिन जिस बाई इलेक्शन में कोई सबूत ना हो रिगिंग का, तो उसे तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि सबूत की अब गुंजाइश नहीं रही, मैं आपको हकीकत से बता रहा हूँ। तो फिर तो अगला इलेक्शन और खतरनाक होगा। जी, अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप चोरी करेंगे इलेक्शन, तो मुल्क का यही हालत होगी जो आज है, फिर मुल्क की हालत और खतरनाक होगी। ठीक, थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।